اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم العاشرہ لو اختلف فی قدر الحق المرہون به حلف الراہن علی الاقرب لإصالة عدم الزیادة وبراءة ذمته منها ولأنه منکر وللروايہ۔ آج کی گفتگو جو ہے ہماری وہ اختلاف کے متعلق ہے۔ کیسا اختلاف؟ یعنی اختلاف اس حوالے سے کہ اگر جو چیز رہن پہ رکھی گئی ہے، مال رہن، اگر اس کے حوالے سے اختلاف ہو جائے، یعنی کمی اور زیادتی کے حوالے سے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مرتہن یہ کہے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی چیز جو رہن پہ رکھی ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے، اور راہن رکھے جو کیا ہے زیادہ، عفواً یعنی مرتہن کہے کہ زیادہ ہے اور راہن کہے کہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کس کے قول کو اختیار کریں گے؟ تو کہہ رہے کہ اس میں قسم کے ساتھ راہن کے قول کو جو ہے کیا ہے ہم مقدم کریں گے۔ جی، راہن کا فائدہ زیادہ کہے گا نا، راہن کا فائدہ کم کہے گا، راہن کہے گا کم ہے میرا مال، اس کو فائدہ زیادہ کہنا ہے، اس کو زیادہ لوٹے نہیں، وہ کیوں کم کہے گا میں بتا رہا ہوں۔ راہن اس لیے کم کہے گا، دراصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرتہن نے، مثال کے طور پر جو ہم اب تک کی مثال دیتے آئے ہیں، مرتہن نے 5 لاکھ قرض دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس کے بدلے میں؟ کسی چیز کے رہن کے بدلے میں۔ تو اب سنیے گا، تو اب یہ کہے گا مرتہن کہے گا جو چیز اس نے رہن پہ رکھی ہے وہ 5 لاکھ کے بدلے رکھی ہے، یعنی یہ زیادہ ہے یہ چیز جو مال مرہون۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب تک کہ یہ پورا قرض نہ لوٹا دے راہن، اس وقت تک اس چیز کو نہیں واپس لے سکتا، ٹھیک ہے۔ راہن کہے کہ نہیں ہم نے کم رکھی ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے جو چیز رکھی ہے وہ 5 لاکھ کے بدلے میں نہیں رکھی ہے بلکہ 1 ہی لاکھ کے عوض میں رکھی ہے، یعنی 4 لاکھ سمجھ لیجیے ہمارا بس یوں ہی قرض تھا، یعنی 4 لاکھ کا جو قرضہ ہم نے لیا ہے وہ بنا کسی چیز کی گروی رکھ کے لیا ہے۔ 1 لاکھ جو ہم نے قرضہ لیا ہے ان سے وہ گروی رکھ کے لیا ہے، متواضع ہے۔ تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ راہن کہہ رہا ہے کہ کم ہم نے رکھا ہے اور مرتہن کہہ رہا ہے کہ زیادہ رکھا ہے، متواضع ہوئی؟ یہ بات نہیں واضح ہوئی؟ مطلب واضح نہیں، بات تو واضح ہوگی جو آپ جی، کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ رکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے 5 لاکھ رکھا ہے، نہیں، سامان یعنی 5 لاکھ، اس نے جو سامان رکھا ہے مثال کے طور پر، یہ سامان راہن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو 5 لاکھ ان سے قرضہ لیا ہے ان میں سے 1 لاکھ کا جو قرضہ لیا ہے وہ رہن کر رکھ کے لیا ہے، اور باقی جو 4 لاکھ ہے وہ بلا رہن ہے، باقی جو 4 لاکھ ان سے قرضہ لیا وہ بلا رہن ہے، یعنی وہ جو چیز ہے جو سامنے تو رہے گی نا، وہ تو رہنا جی، جو چیز ہے تو دکھا لی جائے کہ کتنے کی ہوگی چیز، کیا نہیں تو دکھا کے بھی کیا ہوگا؟ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو دی ہے یہ چیز، مثال ایک موبائل رکھا ہے ہم نے، تو وہ موبائل کیا ہے بس 1 لاکھ کے عوض لیا ہے، ہاں 4 لاکھ کے عوض نہیں لیا، یعنی 5 لاکھ پورا مکمل قرضہ جو کیا ہے اس کے عوض نہیں لیا ہے، بس 1 لاکھ لیا ہے، یعنی اس میں جو 5 لاکھ ہے اس میں سے ہم نے 1 لاکھ کے 1 لاکھ کے عوض، 1 لاکھ کے عوض میں جی، باقی ایسی دھاری ٹھیک۔ تو اور مرتہن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں پورے کا پورا 5 لاکھ لیا ہے، تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا مرتہن کو؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک یہ 5 لاکھ نہیں دے گا تب تک اس مال رہن کو اٹھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی بات کو مانا، راہن کی بات کو، تو بس وہ 1 لاکھ لوٹا کے اس موبائل کو لے کے جا سکتا ہے، 4 لاکھ اپنا بعد میں دیتا رہے گا، مطلب ہے انشاءاللہ۔ ہاں، تو اس طریقے سے کریں، اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ کہیں گے کہ راہن کی بات کو قسم کھلوائیں گے اور اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دلیل سنیے، کیا دلیل ہے اس بات کے اوپر؟ البتہ اس کو علی الاقرب کہہ کے مصنف نے کہا ہے کہ ہم نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے کہ راہن قسم کھائے گا، اس کی بات کو اپنایا جائے گا، اس کے مقابلے میں مرتہن کی قسم کھانے کی بات ہے۔ فی الحال ابھی کیا ہے؟ راہن قسم کھائے گا، اس کی دلیل سنیے۔ پہلی دلیل لِأَصَالَةِ عَدَمِ زیادہ، اس لیے کہ دیکھیے 2 دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو کیا ہے دعویٰ کر رہا ہے زیادتی کا اور ایک دعویٰ کر رہا ہے کمی کا، تو اصل کیا ہے؟ اصل عدم زیادت ہے، اصل زیادہ نہیں بلکہ اصل کم ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے اس میں بھی سن رکھا ہوگا، اگر کسی کو کہ کئی نماز جو ہے قضا ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے مثلا نہیں پتہ کہ کتنی ہے اور اس کو شک ہو رہا ہے کم اور زیادہ میں، تو اصل عدم زیادہ گزاری کر کے جو کیا ہے جو کم مقدار ہے اس کو پڑھ لے گا۔ تو کہہ رہے یہ کوئی ایک نیا مرحلہ نہیں ہے، اکثر مراحل میں یہ اصل عدم زیادت کو جو کیا ہے جاری کیا جاتا ہے، بتوا دیں انشاءاللہ۔ تو یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ وبراءۃ ذمتہ منہا، ہم اس لیے بھی راہن کے قسم کھلوا کے راہن کے حق میں ہیں چونکہ راہن جو کیا ہے اس زیادتی سے قسم کھانے کے بعد اس سے بری و ذمہ ہو جائے گا،
یعنی اس کو اگر کم و زیادہ میں وہ ہو رہا ہے تو اس کو کیا ہے کم ہی دینا ہوگا. بس زیادہ کا ہے ہی نہیں تصور اس کے یہاں, تو کم ہی کہہ رہا ہے کہ بس کم ہی ہم نے لیا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو زیادہ سے اس کا ذمہ بری ہے. مثال طور پر یعنی کیا مطلب, یعنی اس کو جو کیا ہے یعنی 1 لاکھ دینا ہے, 4 لاکھ نہیں دینا ہے, یہ مطلب. اور وَلِأَنَّهُ مُنْكِرٌ, یہ ساری باتیں اسی کی ہیں دلیل کی کہ وَلِأَنَّهُ مُنْكِرٌ. اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مدعی کون ہے؟ مدعی مرتہن ہے, نہیں مرتہن ہے. مرتہن دعویٰ کر رہا ہے کہ 5 لاکھ اس کا رہن رکھا ہے اس نے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ کا رہن رکھا ہے. پہلے دعویٰ تو اسی نے کیا نا, جی نے 1 لاکھ کا ہے. نہیں ٹھیک ہے دعویٰ کیا, لیکن یہاں پہ ساتھ ساتھ منکر بھی تو ہے. منکر کس چیز کا ہے؟ زیادتی کا منکر ہے یہ. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 1 لاکھ کا رکھا ہے, 5 لاکھ کا نہیں رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں, میں نے 1 لاکھ کا رکھا ہے, 5 لاکھ کا نہیں رکھا ہے. وہی منکر قسم کھاتا ہے. لہٰذا ابھی وہ بات آ رہی ہے, ابھی بات کہیں کہ نہیں وہ بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی منکر ہے, ابھی آگے بات آ رہی ہے. فی الحال ابھی یہ سمجھیے کہ وہ کیا ہے, وہ منکر ہے. ہاں, اور والیمین علی من انکر کے قاعدے کے تحت یہ جو کیا ہے قسم کھائے گا. یہ ایک بات, ٹھیک ہے. یعنی 3 دلیلیں دی ہیں, تو اس کو آپ لکھ لیجیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. اصالت عدم زیادہ و برات ذمت منہ, یہ پورا مل کر ایک دلیل ہے, ٹھیک ہے, کہ اصل عدم زیادتی ہے اور اس زیادتی سے اس کا ذمہ بری ہے ایک. اور دوسری دلیل کیا ہے کہ وَلِأَنَّهُ مُنْكِرٌ, ہم راہن کو کیوں کہہ رہے ہیں قسم کھانے کو, کہ چونکہ وہ منکر ہے, اور منکر کے قاعدے کے تحت جو کیا منکر ہی قسم کھاتا ہے. 2 دلیل. اور تیسری دلیل جو کیا ولی روایہ, اور یوں ہی روایت نہیں, ولی روایت صحیحہ, اس حوالے سے ایک صحیح روایت اس بارے میں وارد ہوئی ہے. کیا ہے روایت؟ میں آپ کو روایت پڑھ کے سناتا ہوں. یہ آپ کو, ہاں ایک نمبر, إذا اختلفنا في الرهن فقال أحدهما رهنه بألف وقال الآخر ب100 درهم. کہاں پہ ہے روایت؟ ہاں ہو گیا واضح. یہ کون سی روایت ہے؟ یہ صحیح ہے مسلم, ہاں فی صحیح ہے محمد ابن مسلم. دیکھیے صحیح روایت ہے محمد ابن مسلم کی. عن ابی جعفر علیہ السلام یقول فی رجل یرہن عند صاحبہ رہنا لا بینۃ بینہما فیہ, کہہ رہے کہ ایک شخص ہے کہ جو کسی رہن رکھتا ہے کسی شخص کے پاس, ٹھیک ہے, اور دونوں میں سے کسی کے پاس بھی دلیل نہیں ہے, دلیل بینہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. فدعا الذی عندہ الرہن انہ بألف, ٹھیک ہے. تو جس کے پاس رہن رکھا گیا تھا, جس کے پاس رہن رکھا جائے وہ کون ہوتا ہے؟ مرتہن. احسنتم. مرتہن نے کیا کہا؟ مرتہن نے یہ کہا کہ یہ جو رہن رکھا ہے, ہاں جائیے, مرتہن نے کہا کہ یہ جو رہن ہم نے اس نے رکھا ہے یہ 1000 کا رکھا ہے, دیکھیے ذاتی کا 1000. فقال صاحب الرہن, جس نے رہن رکھا تھا اس نے کیا کہا؟ انہ ب100, کہ نہیں میں نے اس کو 1000 کے نہیں بلکہ 100 کا, ہم نے گویا کہ مطلب 100 کی چیز جو کہ اس کو رہن پہ رکھی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک زیادتی کا 1000 اور ایک 100. تو امام فرماتے ہیں قال علیہ السلام البینۃ علی الذی عندہ الرہن انہ بألف, یعنی اس مسئلے میں, اس اختلاف میں, ایک کہہ رہا ہے 1000 مرتہن, ایک کہہ رہا ہے کہ 100. تو کہہ رہے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ بینہ کس کو پیش کرنا ہے؟ وہ کہ جو 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے, یعنی مرتہن, ٹھیک ہے. البینۃ علی الذی عندہ الرہن انہ بألف, ٹھیک ہے. بینہ اس کے اوپر ہے کہ جس کا رہن رکھا گیا اور جو 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ. اب پہلے تو یہ وظیفہ ہے کہ مرتہن کیا کرے, یہ 1000 جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر دلیل پیش کرے. اگر وہ دلیل پیش نہیں کر سکتا تو امام فرماتے ہیں کہ اب اگر وہ دلیل پیش نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے, تو امام فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ بَيِّنَةٌ, اگر مرتہن کے پاس بینہ نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, تو کیا فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ, تو راہن کے اوپر کیا ہے کہ وہ قسم کھائے. بتا دیں انشاءاللہ. مطلب محل شاہد کیا ہے اس روایت میں کہ فعل الراہن, ہاں فعل نہیں راہن, مرتہن کو تو بینہ پیش کرنا ہے. اور انہوں نے کیا کہا ہے, یعنی کہ اگر اختلاف ہو جائے کم و زیادتی میں رہن کے حوالے سے, تو ابھی مصنف نے یہ اختیار کیا ہے کہ راہن قسم کھائے گا اور اس کے بعد ثابت ہو جائے گی. تو یہ کہ راہن کیوں قسم کھائے گا, اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ روایت صحیحہ وارد ہوئی ہے. مرتہن کا وظیفہ یہاں پہ قسم کھانا نہیں ہے,
بلکہ مرتہن کا وظیفہ کیا ہے؟ دلیل پیش کرنا، چونکہ وہ مدعی ہے، وہ المدعی البینہ، وہ مدعی کس بات کا ہے؟ مدعی 1000 کا ہے. ایک چیز اور، جب روایت صحیح ہمارے پاس موجود ہے تو پھر 3 چیزوں کی ضرورت کہ اصالہ بھی جاری ہو جائے، اور پھر جو ہے منکر والی باتوں کے فولی روایت ہے نا، 3 باتیں ہیں نا. یا تو پھر کیا اصل عدم زیادہ، یا پھر کہتے ہیں دوسرا کیا وَلِأَنَّهُ الْمُنْكَرُ. یہ آپ یہ دیکھیے کہ صحیح ہے، لیکن یہ سارے قواعد بھی جو ہے نا یہ روایت کے مخالف نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو وَلِأَنَّهُ مُنْكِرُ یہ حدیث ہے، روایت کے مخالف، یہ حدیث ہے. المدعی البینہ والیمین علی من انکر، یہ حدیث ہے. تو مطلب یہ کوئی الگ سی چیز نہیں، یہ بھی حدیث ہی کے ضمن میں گویا کہ. ہاں ابھی آپ یہ ایک بات کہہ سکتے ہیں، آپ کا اشکال اگر صحیح اشکال کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب صحیح روایت ہوئی ہے تو پھر اقرب کہنے کی کیا ضرورت ہے نا. یہ پھر کوئی اور اس کے مقابلے میں کیوں روایت نظریہ پیش کر رہا ہے جب صحیح روایت ہے. تو اس کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں ابھی اگلا نظریہ، وہ بھی روایت پیش کر رہے ہیں، ان کے نظریے پہ بھی کہ روایت وارد ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مگر ان دونوں روایتوں میں اختیار اس کو انہوں نے اس لیے کر لیا چونکہ ایک میں صحیح روایت ہے اور ایک میں ضعیف روایت. بات واضح انشاءاللہ دیکھیے گا. تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر مال رہن کی کمی و زیادتی میں اختلاف ہو جائے تو مصنف نے یہ اختیار کیا کہ میرے نزدیک اقرب یہ ہے کہ راہن قسم کھائے گا اور اس کی بات ثابت ہو جائے گی. اور اس پر ہمارے پاس 3 دلیلیں ہیں. اصل عدم زیادت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ منکر ہے اس لیے منکر کو قسم کھانا ہے، اور روایت صحیح ہے. ختم ہو گئی بات. اب آئیے وقیل قول المرتہن. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہاں پر جو کیا کہتے ہیں قول کس کا ہوگا، کس کی بات کو اپنایا جائے گا؟ مرتہن کے. ٹھیک ہے، استنادا الی روایت ضعیفہ، مرتہن کے قول کو اپنایا جائے گا. لیکن ہاں روایت کیا، اس دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر جو کیا ایک روایت کو پیش کر رہے ہیں، مگر وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. وہ روایت ضعیف کیوں ہے؟ کہ چونکہ اس روایت کا راوی جو ہے وہ سکونی جو کہ سنی ہے. بتا دیں ہاں، اگر وہ روایت ہوئی تو ہاں دیکھیے وہ ہے روایت نوفل یعنی سکونی. ٹھیک ہے، یہ نوفلی کی روایت ہے کس سے؟ سکونی سے، جو کہ سنی ہے. یہ قاعدہ سنیوں کے یہاں بھی ہوتا ہے کیا منکر جو ہے وہ قسم کھائے گا، دعویٰ کرنے والا جو ہے دلیل پیش کرے گا. نہیں بتا سکتے، ہو سکتا ہے ہو، نہیں معلوم. وہی روایت نوفل یعنی سکونی ان جعفر ان ابی ان علی علیہ السلام یقول فی رہن اختلف فیہ الراہن والمرتہن. سنیے گا روایت سکونی نے جو ہے وہ چھٹے امام سے، اور چھٹے امام نے اپنی سند سے مولا کائنات سے اس روایت کو پیش کیا کہ فی رہن اختلف فیہ الراہن والمرتہن. حالانکہ ایک سوال ہے، مطلب آپ جب یہ روایتوں کی کتاب مطالعہ کریں تو اس میں دیکھا ہوگا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ معصوم جو بھی ہوتا ہے، معصوم کا قول، فعل، ٹھیک ہے، اور سنت، یعنی سنت معصوم جس کو کہتے ہیں، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، سب حجت ہے نا. تو اگر یہ ایک مطلب اچھی فکر ہے، اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ جب بھی کتاب پڑھیں روایت میں تو کام آئے گا یہ بات. ہم اگر اس میں پڑھ رہے ہیں، دیکھیے روایت میں کیا کہا کہ نوفلی نے سکونی سے، ٹھیک ہے، چلیے نوفلی کی بات ہم نہیں مانتے تو اس کو دلیل ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ سکونی تک پہنچے، آپ سلسلہ سند تک پہنچیں. سکونی نے کہا کہ میں نے ان جعفر، یعنی جعفر صادق علیہ السلام، میں نے چھٹے امام سے. انہوں نے ان ابی ہے کس سے؟ نہیں، امام باقر علیہ السلام سے، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ان علی علیہ السلام، یہاں تک کہ انہوں نے مولا کائنات سے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ سند بس امام جعفر صادق تک پہنچ گیا ہے نا، یہ سلسلہ اگر وہاں پہ جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ امام بھی جو کیا ہے روایت کو جو کیا ہے مولا کائنات تک سلسلہ تک پہنچائیں، کیونکہ خود چھٹے امام کی ذات جو کیا ہے حجت ہے ہمارے لیے، معصوم ہیں، امام ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اور یہ ایک مثال نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے کیا ہے مختلف جگہوں پر ایسا مشاہدہ کریں گے. اس کی سب سے واضح ترین مثال کون مثال پیش کر سکتا ہے؟ اس کی سب سے واضح ترین، یعنی ہم نے کہہ رہے کہ یہ کوئی ایک مورد نہیں ہے، ایسے بہت سے موارد آپ کو مل جائیں گے کہ امام معصوم جو کیا ہے یہ سلسلہ سند میں یہ پیش کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. یا آپ نے وہ سنا ہوگا کیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب. ٹھیک ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے کہ جب چھٹے امام کی ذات خود ہمارے لیے حجت ہے نا، اور ان تک سلسلہ پہنچے، تو پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 5 بابا سے سنا، انہوں نے. ہو سکتا ہے کچھ حدیثیں خود امام کی طرف سے ہوں، اور خود کچھ ایسی حدیثیں ایسی ہوں کہ جو امام نے واقعی سنی اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے سنی. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر امام ہی فرما دیں تو اس میں تقویت آتی ہے. نہیں،
یہ نہیں. ایسا کیوں ہے؟ لیکن یہ تھوڑا سا صحیح لگ رہا ہے جیسے قاری بھائی کہہ رہے ہیں، مطلب انہی کی حدیث تھی، سب نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ حدیث جو کیا ہے ہر زمانے میں پیش کی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث جو کیا ہے ہر زمانے میں پیش کی گئی. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہنے کا مقصد میں اس بات کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر چھٹے امام تک سند پہنچ گیا تو وہ حجت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس امام تک بھی سند پہنچ جائے وہ حجت ہے. بس اس بات کو آخر تک اس لیے دیا تھا کہ یہ نہیں گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی بولتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں ہے نا، ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ ہمارا سارا سلسلہ جو ہے رسول اللہ تک پہنچتا ہے، اور رسول اللہ نے جو کیا ہے سارے علم جو ہے خداوند عالم سے حاصل کیے ہیں. یعنی ہمارا سب ہمارا ماخذ اور منبع جو کیا ہے ذات پروردگار ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بات. اور ایک دوسری جہت اس میں اور بھی بہت لطیف جہت ہے وہ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ یعنی ان کے واقعی جو کیا ہے یعنی نائب رسول اور خلیفہ رسول ہونے کی دلیل ہے کہ بعد رسول سوائے ان ذوات مقدسہ نے کسی نے بھی اس طریقے سے حدیث کو جو ہے نقل نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے 200 سال میں کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے جو کیا ہے رسول اللہ سے سنا ہے. بتا دیں اندھیرا ہو جائے گا. ادھر آ جائیے. تو دیکھیے کیا کہا تھا کہ کہا کہ مطلب یہاں پہ قول، اس سے پہلے یہ تھا مصنف نے کہا کہ قول کس کا قول ہے، راہن ہے. ٹھیک ہے، اگر اختلاف ہو جائے. اب یہ کہہ رہے کہ نہیں، قول مرتین ہے، مرتین قول اپنایا جائے گا. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل جو کہ ایک روایت ہے کہ جو روایت کیا ہے ضعیف ہے. روایت ضعیفہ کیوں ہے؟ تو چونکہ سنی ہے اور اس نے جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے. اب سنیے یہ روایت کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فی رہن اختلف فی الرہن والمرتہن. امام سے سوال کیا گیا کہ کسی رہن کے متعلق کہ جس میں اختلاف ہو گیا، کس کے درمیان؟ راہن اور مرتہن کے درمیان میں. مرتہن دعویٰ کر رہا ہے زیادتی کا، راہن کے دعویٰ کر رہا ہے کمی کا. ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا. فقال الراہن ہوا بکذا وکذا. راہن نے کہا کہ اتنا مسا تو 100 ہے. روایت کا جملہ بکذا وکذا ہے، ہم نے اس کو 100 کہا. ٹھیک ہے. وقال المرتہن ہوا باکثر. اب دیکھیے یہاں پہ بالکل صریح ہو گئی بات. اب یہاں پہ مطلب آپ کو اختلاف نہیں سمجھ بھائی کہاں سے کہہ رہے ہیں، کون ہمیں کون جاتا ہے. حدیث میں کہہ دیا کہ مرتہن کیا کہہ رہا ہے، وقال المرتہن ہوا باکثر. مرتہن نے کیا کہا کہ نہیں یہ تو زیادہ ہے، ہم نے مطلب اس نے جو رہن رکھا ہے زیادہ پہ رکھا ہے. فقال علی علیہ السلام، امام نے فرمایا کہ یصدق المرتہن حتی یحیط بالثمن. سنیے گا امام کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر کس کی تصدیق کی جائے گی؟ مرتہن کی تصدیق کی جائے گی، یعنی زیادتی کو ثابت کیا جائے گا. کب تک؟ جب تک کہ حتی یحیط بالثمن، یہاں تک کہ یہ جو رہن ہے، مال رہن، وہ کیا ہے، وہ برابر ہو جائے قرض کے. اب کیا مطلب اس کو سمجھیے. اس نے قرضہ دیا ہے مرتہن نے کتنا؟ 5 لاکھ. جو چیز رکھی گئی تھی رہن پہ، اس نے یہ مرتہن دعویٰ کیا مثال کے طور پر کیا ہے کہ یہ جو چیز رہن پہ رکھی اس نے اگر 5 لاکھ تک کے دعویٰ کر رہا ہے، 3 4 5 تو اس کے دعویٰ قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ سامنے والا راہن جو کم کر رہا ہے تو مرتہن قول کرنا ہے. لیکن 5 لاکھ قرضہ دے کر مرتہن دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں، اس نے جو رہن رکھا ہے وہ 6 لاکھ کی چیز ہے، 8 لاکھ کی چیز ہے، تو اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ. فقال هو باکثر. ٹھیک ہے. لأنه امینہ. اب سنیے کیوں امام دلیل بھی پیش کر رہے ہیں کہ کیوں یہاں مرتہن کی بات قبول کریں گے، کیونکہ مرتہن امین ہے. ٹھیک ہے. وقت تقدمت، اور یہ بات جو کیا ہے گزر چکی ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ قول مرتہن کو ہم کیا کریں گے، اس کو ترجیح دیں گے. البتہ اس کو رد کر دیا شارح نے یہ کہہ کر کہ یہ روایت جو کیا ہے ضعیف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں کرائیں. تو بہرحال قول وہی ہے کہ جو مصنف نے اختیار کیا. بات ختم ہو گئی. واضح انشاءاللہ. جی. ولو اختلف فی الرہن والودیعہ. میرے خیال سے اب اس میں عبارت بھی پڑھنے ضرورت ہے، عبارت بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پر ایک اور اختلاف کرے، ولو اختلف فی الرہن والودیعہ. ٹھیک ہے. بان قال المالک هو ودیعہ وقال الممسک هو رہن. سنیے اب یہاں پر اختلاف ہوا اس حوالے سے. آج سارے مسئلہ جو کیا ہے اختلاف کے حوالے سے. ان دونوں میں اختلاف اس بات پر ہوا کہ جو راہن ہے، یعنی راہن جس نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، جو راہن ہے اس نے یہ کہا کہ بھائی میں نے ٹھیک ہے ان سے قرضہ لیا تھا، لیکن قرضہ بلا کسی سامان کے گروی رکھے لیا تھا. یہ جو چیز ان کے پاس میری رکھی ہوئی ہے نا، موبائل اگر میرے پاس ان کا ہے یا میری بائک ان کے پاس ہے، یہ تو امانتاً ان کو دیا تھا ہم نے.
اس کے بدلے میں ہمیں ان سے قرضہ نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے, تو مطلب کیا ہے, یعنی راہن دعویٰ کر رہا ہے اس مال رہن کے ودیہ ہونے کا, امانت ہونے کا, اور مرتہن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں, یہ جو چیز میرے پاس ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے گروی رکھا ہے اور مقابلے میں قرضہ لیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا بتا سکتے ہیں؟ نہیں, ثمرہ یہاں ظاہر ہوگا کہ اگر امانت کہیے گا تو کیا فرق پڑے گا, اور رہن کہیے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ اگر وثیقہ کہہ دیا آپ نے, رہن کہہ دیا کہ یہ چیز رہن ہے, تو پھر یہ نہیں لے سکتا, راہن اس چیز کو نہیں لے سکتا. لیکن اگر امانت کہہ رہا ہے تو پھر جب چاہے گا. تو یہ بات, تو یہ مطلب بہت بڑا فرق ہے یہ. اس کو آپ ہلکے میں نہ لیجیے. کیا کہ اگر رہن اور ودیہ میں اختلاف ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کس نے کیا کہا؟ مرتہن نے کہا کہ یہ مال رہن کے طور پر ہے, اور اس نے کہا کہ یہ امانت ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ہاں, تو یہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی راہن کو قسم کھلوایا جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے گا ابھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر راہن کو قسم کھلوایا جائے گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ یہاں پر بھی ایک تو اصل کیا ہے؟ اصل عدم رہن ہے. کوئی انسان جس کے پاس کوئی چیز مال ہوتا ہے تو وہ اس کو رہن پہ نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے, رہن ایک ایسی چیز ہے کہ جو ثبوت کی, یعنی جو محتاج ہے, یعنی جو زیادتی ہے, یعنی وہ کسی چیز کے محتاج ہے. کیا عقد ہو, لکھا پڑھی ہو, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اصل یہ ہے کہ جو جس کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے پاس اس کو رکھتا ہے, لہٰذا اس کو رہن پہ نہیں رکھتا. تو یہاں پر اصل کیا؟ اصل عدم رہن ہے. ایک دلیل بات واضح ہوئی ہے, اصل عدم رہن ہے. آپ کے پاس جو چیز رکھی ہوئی ہے, آپ کی گھڑی مثال طور, تو یہ کیا ہے؟ گھڑی آپ رہن پہ رکھتے ہیں. اصل کیا؟ انسان رہن پہ نہیں رکھتا ہے. جو چیز مال اس کا ہوتا ہے تو اس مال پہ مسلط ہوتا ہے. وہ ایک دلیل. دوسری ولی انہ منکر, یہاں پر کیا ہے؟ وہ راہن وہ منکر ہے. منکر کس بات کا؟ منکر وہ رہن کا منکر ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز رہن پہ نہیں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, ولی روایت صحیحہ, تیسری بات جو کیا ہے یہاں پر روایت صحیحہ وارد ہوئی ہے. 3 دلیلیں ہوں گی. ٹھیک ہے, روایت صحیحہ. ٹھیک ہے, اب آئیے وقیل یحلف الممسک. اب اس کے مقابلے میں سنیے گا, ایک قول ہے کس کا, ایک اور قول ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں, یہاں پر راہن قسم نہیں کھائے گا, مالک قسم نہیں کھائے گا, بلکہ ممسک مرتہن جو ہے. اب مرتہن نہ کہیے, اس کو دیکھیے مطلب یہ مرتہن کہہ دیں گے تو بات ہو ہی جائے گی کہ وہ رہن ہے. ممسک جس کے پاس وہ چیز ہے, یعنی جو پکڑے ہوئے ہے نا, جو تھامے ہوئے ہے اس چیز کو, اس مال کو, کہہ رہے اس کو کیا ہے؟ قسم کھلوایا جائے گا. استنادا الی روایت ضعیفہ. یہاں پر بھی کیا ہے؟ سند جو کیا ہے, ایک ایسی روایت کو پیش کیا گیا ہے کہ جو روایت جو کیا ہے ضعیف ہے. اور ضعیف کیوں ہے؟ ضعیف یہ ہے کہ چونکہ یہ روایت جو کیا ہے عباد ابن صہیب کی روایت ہے کہ جو کہ راوی ضعیف ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو اب جب راوی ضعیف ہے تو ظاہر سی بات ہے, اور ایک طرف جو کیا ہے صحیح روایت ہے, تو ہم کیا کہ صحیح روایت کے ہوتے ہوئے ضعیف روایت کو اختیار نہیں کریں گے. تو یہ 2 نظریہ. اب اسی اختلاف میں کہ جب اختلاف ہو رہا ہے, ایک کہہ رہا ہے کہ ودیہ, ایک کہہ رہا ہے کہ کیا ہے رہن ہے, تیسرا قول بھی پایا جاتا ہے. وہ قول کیا ہے؟ تفصیل کا قول ہے. وہ قول یہ ہے کہ وقیل الممسک ان اعترف له المالک بالدین. سنیے گا تھوڑا, مطلب یہ دقیق بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ممسک قسم کھائے گا. ممسک کون؟ یعنی مرتہن کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ممسک یعنی جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس مال ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ قسم کھائے گا. لیکن کب؟ سنیے گا تفصیل ہے ان کے. وہ کب قسم کھائے گا؟ کہا ان اعترف له المالک بالدین. یہ اس وقت قسم کھائے گا کہ جب راہن, دیکھیے گا, جب راہن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے قرضہ تو لیا ہے, سنیے گا, میں ان کا مقروض تو ہوں, مگر ایسا مقروض ہوں کہ قرضہ ہم نے ان سے کسی چیز کو رہن رکھ کے نہیں لیا ہے, بلکہ یہ چیز میری ان کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے, اور میں ان سے 5 لاکھ میں نے قرضہ لیا ہوا ہے. تو اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کیا کہ یہ چیز امانت ہے اور میں نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے, تو اس وقت کس کو قسم کھلوایا جائے گا؟ مرتہن کو. یعنی مرتہن نہ کہیے, یعنی ممسک کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ یہ دیکھیے یہاں پہ وہ بات نہیں کیجیے, یہاں پر نہیں, ابھی دلیل آگے دیں گے تو اس میں بیان کریں گے. تو ابھی فی الحال یہ بات ہوئی, یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ممسک کو قسم کھلوائیں گے کب؟ جب راہن یہ کہے کہ میں ان کا مقروض ہوں, لیکن ایسا قرضہ لیا ہے کہ جس میں ہم نے رہن نہیں رکھا تھا.
اور یہ چیز ان کے پاس امانت میں رکھی ہے، ختم۔ اب سنیے ول مالک، اور یہ تفصیل کا کہہ رہے کہ اور مالک قسم کھائے گا، یعنی کون؟ ہاں راہن کہہ سکتے سمجھنے کے لیے، البتہ اس کو راہن نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو مال ہے اس کا مالک قسم کھائے گا، کب؟ ان انکرہ، اگر وہ اس کا انکار کرے۔ کیا؟ کس چیز کا انکار کرے؟ یعنی انکار کرے کہ بھائی اصل میں نے ان سے کوئی قرضہ ہی نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے، ان انکرت دین مطلب کیا کہے؟ یعنی بس یہ کہ یہ چیز میری امانت ہے ان کے پاس، اور ان سے ان کا کوئی قرضہ ورضہ ہم نے ان سے اصلاً لیا ہی نہیں ہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ اچھا، تو اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا کہ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ ایک طرف اگر قرضہ لیے ہوئے ہے تو یہ چیز جو کہ رہن ثابت ہو جائے گی، اس کے مرتہن قسم کھائے گا، یعنی جو ممسک ہے، اور اگر قرضہ نہیں لیے ہوئے ہے تو مالک قسم کھائے گا۔ اس سے کیا کہ جمع بین الاخبار، ایک تو یہ نظریہ، یہ تفصیل کے قائل ہم کیوں ہوئے وہ دلیل دے رہے ہیں۔ ہماری پہلی دلیل کیا ہے کہ جمع بین الاخبار، دونوں اخبار، چونکہ یہاں پر اخبار دو ہیں، ایک روایت صحیح ہے اور ایک روایت ضعیف ہے، تو ان دونوں روایتوں میں جمع کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جمع کرتے ہوئے ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس نظریے قائل ہو گئے، اس سے دونوں روایت پر عمل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس سے کہ ایک روایت یہ کہہ رہی ہے کہ راہن قسم، یعنی وہ مالک قسم کھائے گا، ایک روایت جو ضعیفہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ممسک قسم کھائے گا۔ تو ان دونوں اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک پہلو سے دیکھا جائے تو مرتہن بھی قسم کھا، یعنی مالک قسم کھا رہا ہے، ایک پہلو سے دیکھا جائے تو کیا ہے، ممسک قسم کھا رہا ہے، تو گویا کہ دونوں قسم کھا رہے ہیں، ایک جمع، ٹھیک ہے۔ ولیل قرینہ، اور یہاں پر قرینہ پایا جاتا ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب اپنے مال کو قرض پہ دیتا ہے تو وہ ضمانت کے طور پہ کچھ نہ کچھ رکھتا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے تو یقیناً مرتہن صحیح کہہ رہا ہے، یعنی وہ ممسک صحیح کہہ رہا ہے کہ اس نے فری میں اس چیز کو قرضہ نہیں دیا ہے بلکہ وہ چیز رہن پہ لیا ہوا ہے۔ بعد میں یہ صاحب انکار کر رہے ہیں، بات واضح ہے؟ لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اصلاً ہم نے ان سے کوئی قرضہ ہی نہیں لیا ہے، تو یہ عادتاً عام طور سے ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو کہیں جاتا ہوا ہے، کہیں سفر پہ، تو اپنی چیزوں کو کسی کے حوالے امانتاً رکھ دیتا ہے۔ بات واضح ہے؟ تو اس وجہ سے ہم اس قول کے، تیسرے قول کے قائل ہوئے۔ بات واضح ہے؟ یہ بات واضح ہوگی؟ ہاں، بات بھی ہم نے پڑھ دی ساتھ ساتھ۔ اب سنیے وضعف المقابل یمنع من تخصیص الآخر۔ ہاں، اب یہاں پر سارے ہاں ضعف کے والی وضعف المقابل یمنع من تخصیص الآخر۔ ہاں، کہہ کہ یہ جو تیسرا والا تفصیل والا قول تھا جس میں انہوں نے جمع کیا، سارے اس کو رد کر رہے ہیں کہ اس پہ یہ قول تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دیکھیے آپ نے یہاں پر جمع کیا ہے نا، ایک روایت صحیح تھی اس میں اور ایک روایت ضعیف تھی ان کے درمیان میں۔ شارح کہہ رہے کہ صحیح روایت کے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ضعیف روایت کو اخذ کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ جمع کیسا؟ آپ ہم یہ کہیں گے صاف کے طور پر جو کیا ہے، جو صحیح روایت ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے اور ضعیف روایت کو ترک کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ راہن ہی قسم، یعنی وہ مالک ہی قسم کھائے گا اور ممسک کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے وضعف المقابل، مقابل کا ضعف ہونا، کون سے مقابل کا؟ یعنی وہ جو ممسک کے قسم کھانے کی بات کر رہا ہے، وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو جب وہ ضعیف ہے تو یمنع من تخصیص الآخر، تو ضعیف روایت کے ذریعے سے آپ صحیح روایت کو تخصیص نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تخصیص اس وقت دے سکتے تھے آپ کہ جب دونوں صحیح ہوتی، تو آپ یہ لازم آتا کہ بھائی آپ ایک روایت کو لے لیں، دوسرے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن جب ایک ضعیف ہے اور ایک صحیح ہے تو صحیح کو لے لیجیے، ضعیف کو چھوڑ دیجیے، ختم بات واضح انشاءاللہ۔ اب سنیے، اب دیکھیے اگر یہ مسئلہ واضح ہوا ہے آپ پہ تو یہ اگلی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس لیے ہم اس کو ایک بار پھر سے دہرا دیتے ہیں۔ اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم راہن و مرتہن نہیں کہہ رہے ہیں، ہم مالک و ممسک کہہ رہے ہیں۔ اگر مالک اور ممسک میں اختلاف ہو جائے اس بات کے اوپر کہ مالک یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ مال ان کو امانتاً دی ہے، ممسک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال انہوں نے میرے پاس رہن پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو کس کے قول کو اپنائیں گے؟ شارح مصنف نے یہ کہا کہ یہاں پر مالک قسم کھائے گا اور اس کی بات جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے کہ چونکہ وہ منکر ہے اور اصل جو کیا ہے عدم رہن ہے، اور جو ہے روایت صحیح ہے، 3 دلیلیں میرے پاس، ٹھیک ہے۔ مقابلے میں کہا گیا کہ نہیں، مالک قسم نہیں کھائے گا، ممسک قسم کھائے گا۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے لیکن وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو شارح کہہ رہے ہیں کہ جب ضعیف روایت ہے تو ہم ضعیف روایت سے صحیح روایت کو تخصیص نہیں دے سکتے۔ اب اس سنیے گا، اب یہاں پر جو بات ہو گئی، یعنی جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ کیا کہ اگر اختلاف ہو جائے مالک و ممسک میں تو قسم کس کو کھانا ہے؟ راہن، مالک کو، مالک کی بات ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی اسی طریقے کا اختلاف، سنیے گا، اگر اسی طریقے کا اختلاف
مالک و ممسک کے درمیان میں اسی طریقے کا اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، مگر سنیے گا، مگر وہ اختلاف کسی ایسی بات میں ہوا ہے کہ جو رہن کی چیز ہے وہ عقد لازم میں رکھا گیا ہے. مثلا کیا ہے، مثلا سنیے، اس کو مثال سے بات واضح کر رہا ہوں. زید نے عمرو کو، ٹھیک ہے، کوئی چیز نصیحتاً بیچی. اب نصیحتاً کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا. نصیحہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کوئی چیز نصیحتاً بیچی، مطلب کیا ہے؟ یہ بات بتائی تھی کہ عقد نصیحہ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں سلف یا سلم کہا جاتا ہے. یہ اصطلاحات دیکھیے انہوں نے یہ کہہ کر گزر گئے. نصیحتاً آپ کو سمجھنا ہوگا. نصیحت کیا مطلب، یعنی ہم نے ابھی سامان آپ کو دے دیا اور پیسہ آپ نے کہا کہ میں 1 مہینے بعد دوں گا. اس کو بے نصیحہ کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم لوگ آج کل ادھار والی بات، ادھار کسی چیز کو بیچنا، ٹھیک، اس کو نصیحہ. اور سلف میں کیا ہوتا ہے کہ پیسے آپ سے لے لیے اور مبی جو ہے، جو موبائل ہے، وہ ہم مثال طور پر اگلے مہینے آپ کو پیش کریں گے، تو اس کو سلم یا سلف کہتے ہیں. تو ابھی کیا ہے، مثال سنیے گا، اختلاف، یعنی یہ بہت تصور مسئلہ تھوڑا سا دقیق ہے. زید نے عمرو کو کوئی سامان بیچا. کیسے بیچا؟ نصیحتاً، یعنی ادھار بیچا. سامان دے دیا اور عمرو نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت میں 1 مہینے کے بعد دوں گا. تو زید نے اس کو چھوڑا نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے تم 1 مہینے بعد دے دینا، مگر ایک کام کرو، کوئی اپنی چیز جو کیا ہے ہمارے پاس رہن پہ رکھ دو. بات واضح ہے؟ کوئی اپنی چیز ہمارے پاس رہن پہ رکھ دو. سنیے، اب عمر نے کیا کیا، اپنی کوئی چیز اس کے پاس رہن پہ رکھی. اب بعد میں سنیے گا، اب دیکھیے، اب یہ جو رہن والی بات، معاملہ ہوا رہن کا معاملہ ہوا ان دونوں کے درمیان، لیکن رہن کا معاملہ مستقل نہیں ہوا. رہن کا معاملہ مستقل نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے، ایک عقد لازم کے درمیان. اور عقد لازم کیا ہے؟ وہ بے نصیحہ کے لیے بے ہو گیا، ٹھیک ہے. اس بے میں ایک رہن کا بھی تصور آ گیا، اور یہ کیا ہے، ایک عقد لازم کے درمیان میں آیا. اب سنیے گا، ابھی وہ مسئلہ بالکل بدل جائے گا یہاں پر آ کے. اب اس کے درمیان، اس کے بعد ان دونوں میں اختلاف ہو گیا زید اور عمرو میں. زید نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے جو ہمیں رہن پہ رکھا تھا، جو سامان لیا تھا، اس کے مقابلے میں جو قیمت تھی اس کی، جو سمجھ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے کیا ہے، مثال طور پر اس کی قیمت دیں گے، اور رہن کے طور پر آپ نے کنیز رکھی تھی زید نے، ٹھیک ہے. عمر کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے رہن کے طور پر آپ کے پاس کیا رکھا ہے؟ غلام رکھا ہے. تو اختلاف کس میں ہو گیا؟ اس سے رہن میں، مال رہن میں اختلاف ہو گیا دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے. کہ ایک کچھ کہہ رہا ہے اور ایک جو کیا ہے کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، لیکن یہ عقد ہوا کہاں پہ؟ اس پہ ایک عقد لازم کے درمیان. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، اس سے پہلے حالانکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اختلاف ہو جائے ان دونوں میں تو کیا کہا تھا کہ راہن قسم کھا لے گا، ہے نا. لیکن اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تحالفا، دونوں کے دونوں کیا کریں گے؟ قسم کھائیں گے. دونوں کے دونوں قسم کھائیں گے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی اس سے پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو راہن قسم کھائے گا، یہاں پر دونوں قسم کیوں کھائیں گے؟ تو کہنے کہ یہاں پر مسئلہ الگ ہے. یہاں پر مسئلہ الگ ہے. یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر مسئلہ جو ہے دراصل یہ اختلاف، رہن والا اختلاف، یہ پلٹ رہا ہے کس کے اوپر؟ ایک عقد لازم ہے. اور وہ عقد لازم میں بے میں کیا ہے؟ بے میں یہ ہے کہ یہ اختلاف دراصل ثمن میں اختلاف ہو رہا ہے. ثمن میں اختلاف یعنی کیا مطلب؟ یعنی مرتہن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ چیز بیچی ہے اس قیمت کے بدلے میں کہ قیمت میں مثال کے طور پر 1000 ہو اور ساتھ میں ایک کنیز ہو، ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سامنے والا جس نے لیا ہے اس سامان کو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چیز تم سے خریدی ہے 1000 قیمت اور غلام کے عوض میں. بات واضح انشاءاللہ. تو چونکہ یہاں پر اصلاً قیمت میں اختلاف ہو گیا ہے، تو جب قیمت میں اختلاف ہو جائے تو جو بے کتاب التجارہ میں قیمت کے اختلاف میں حکم یہ ہے کہ دونوں کے دونوں جو کیا ہے قسم کھائیں گے. اس وجہ سے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دونوں کے دونوں قسم کھائیں گے. جو رہن والا حکم یہاں پر جاری نہیں ہوگا. بتا دیں انشاءاللہ. اس کو پڑھتے ہیں اور کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کو تشریح کرتے ہیں. دیکھیں وَلَوْ كَانَ، عبارت غور سے دیکھیے گا، وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي عَقْدٍ لَازِم، کہتے ہیں کہ اگر رہن کو شرط کے طور پر رکھا گیا ہے کس میں؟ ایک عقد لازم میں. اور عقد لازم کی مثال نے کیا دی؟ بے میں مثلا، ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے مسئلہ بدل گیا. کہہ رہے ہیں تحالفا، یہاں پر دونوں کے دونوں کیا کریں گے؟ قسم کھائیں گے، ٹھیک ہے، حلف اٹھائیں گے. لِأَنَّ إِنْكَارَ الْمُرْتَهِنِ هُنَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الرَّاهِنِ. سنیے گا،
اس لیے کہ دیکھیے اب تو اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ راہن قسم کھائے گا، اب یہاں پر آپ مرتہن کو بھی قسم کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو یہاں سب سے پہلے دلیل مرتہن کے بارے میں دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر مرتہن جو انکار کر رہا ہے نا، مرتہن جو انکار کر رہا ہے وہ مرتہن کس بات کا انکار کر رہا ہے؟ مرتہن یہ کہہ رہا ہے کہ غلام نہیں تھا بلکہ کنیز تم نے رکھا تھا، تو غلام کا انکار کر رہا ہے مرتہن، ٹھیک ہے؟ اور جو سامنے والا ہے وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ وہ کنیز کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں نے غلام رکھا ہے، کنیز کا انکار کر رہا ہے، تو دونوں منکر ہو رہے ہیں۔ اور یہ دونوں کا منکر ہونا یہ پلٹ رہا ہے دراصل سمن کے اوپر، کہ سمن جو کیا 1000 روپیہ مثال طور پر اور جاریہ ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں 1000 روپیہ اور جو کیا ہے غلام ہے، تو یہ سمن میں اختلاف ہو رہا ہے۔ لأن انکار المرتہن ہونا، اس لیے کہ یہاں پر مرتہن کا انکار یتعلق بحق الراہن، یہ متعلق ہو رہا ہے کس سے؟ راہن کے حق سے، اور راہن کا حق کیا ہے؟ وہی سمن، ٹھیک ہے؟ حیث انہ یدعی عدم الوفاء بالشرط، اس لیے دیکھیے گا، اس لیے کہ مرتہن یہاں پر یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس انکار کے ذریعے سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو شرط ہم نے عقد بیع میں رکھی تھی اے راہن تم نے اس شرط پر وفا نہیں کی، اور عقد لازم میں ہم نے بیع میں کہا تھا کہ جو شرط رکھی جاتی ہے بیع یعنی عقد لازم میں وہ شرط بھی لازم ہو جاتی ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے سے وہ فسخ کا حق ہو جاتا ہے دونوں کو۔ تو یہاں پر مرتہن یعنی یہ دعویٰ کر کے گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ راہن تم نے جو شرط تھی عقد لازم کی اس پر عمل نہیں کیا، اور جب عمل نہیں کیا تو مجھے فسخ کرنے کا اختیار ہے، لہٰذا میں معاملے کو فسخ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں حیث انہ یدعی عدم الوفاء بالشرط، اس لیے کہ مرتہن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اے راہن تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے شرط پہ وفا نہیں کی، الذی هو رکن من ارکان ذلک العقد اللازم، ایسے شرط پر عمل نہیں کیا کہ جو کہ ایک عقد لازم کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ شرط ہے، شرط کی وفا کرنا، تم نے اس کی وفا نہیں کی، اور جب رکن باطل ہو جاتا ہے تو پورا معاملہ ہی فسخ ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے انشاءاللہ سنیے فیرجع الاختلاف الی تعین سمن، تو یہاں پر رہن میں اختلاف، دراصل رہن میں اختلاف نہیں ہے بلکہ رہن میں اختلاف پلٹ جا رہا ہے کس کی طرف؟ سمن میں اختلاف، یعنی عقد بیع کے سمن میں اختلاف ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لأن شرط الرہن من مکملات ہی، سنیے گا، اس لیے کہ رہن جو شرط رکھی گئی تھی یہ اس عقد لازم کے مکملات میں سے ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ گویا کہ مرتہن یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز کو تمہیں کب بیچوں گا؟ کہ جب تم اس شرط پر عمل کرو گے، کیا کہ 1000 روپیہ بھی واپس کرو گے اور بدلے میں جاریہ بھی میرے پاس رہن پہ رکھو گے، بتا دیں انشاءاللہ۔ فَكُلٌّ يَدَّعِي ثَمَنًا غَيْرُ مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ، تو یہاں پر دیکھا جائے تو ہر ایک جو کیا ہے ایسے سمن کا دعویٰ کر رہا ہے کہ دوسرا جو کیا اس سمن کا انکار کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے یعنی کیا؟ یعنی ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے مال کو تم کو بیچا ہے 1000 اور کنیز کے عوض میں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس مال کو خریدا ہے 1000 اور غلام کے بدلے میں، تو دونوں الگ الگ سمن کی قیمت کر رہے ہیں، اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جیسے مثال طور پر موبائل بیچیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہیں کہ میں نے آپ کو یہ موبائل جو کیا ہے 3 لاکھ دینار میں بیچا ہے، آپ کہنے کہ میں نے آپ سے یہ چیز جو کہ $300 میں خریدا ہے، مثال تو دونوں ہم الگ قیمت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ الگ قیمت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اب جب یہاں پہ اس طرح کا اختلاف، تو کتاب المتاجر انہوں نے پڑھا ہے کہ یہاں پر کیا کرتے ہیں، یہاں پر دونوں کو قسم کھلایا جاتا ہے، اور قسم کھا لینے سے معاملہ فسخ ہو جاتا ہے، یہاں پر لہٰذا وہی والا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر رہن مستقل ایک مطلب وہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ رہن عقد لازم کے ضمن میں ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا حکم اس پر جاری کیا جائے گا۔ بات واضح؟ فَكُلٌّ يَدَّعِي ثَمَنًا غَيْرَ مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ، یہ بات واضح ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک ایسے قیمت کی جو کیا ہے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو قیمت دوسرا جو کیا ہے کچھ اور بول رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ قیمت کیا ہے 1000 روپیہ اور کنیز، وہ کہہ رہا ہے کہ قیمت جو کہ 1000 روپیہ اور غلام ہے، تو دونوں الگ الگ ہیں۔ فَإِذَا تَحَالَفَا بَطَلَ الرَّهْنُ، بس اب جب دونوں کے دونوں وہ قسم کھا لیں گے تو رہن جو کیا ہے باطل ہو جائے گا۔ اچھا جب رہن باطل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ عقد بھی باطل ہوگا۔ وَفَسْخُ الْمُرْتَهِنِ الْعَقْدَ الْمَشْرُوطِ فِيهِ إِنْ شَاءَ، وَفَسَخَ ماضی پڑھیں، وَفَسَخَ الْمُرْتَهِنُ الْعَقْدَ الْمَشْرُوطِ فِيهِ إِنْ شَاءَ، کہنے کہ اگر اب سنیے گا، اب یہاں پر مرتہن چاہے تو اس عقد کو کیا ہے فاسخ کر سکتا ہے، کہ جس میں شرط رکھی گئی تھی کس چیز کی؟ رہن کی، اگر اس کی مرضی ہے چاہے تو اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، یعنی مرتہن یہاں پر بائع ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے۔ ولم یمکن استدراک ہوا، البتہ ہاں یہاں پر چاہے تو استدراک بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہ کب فسخ کر سکتا ہے؟ کہ جب استدراک ممکن نہ ہو، مثلا کیا ہے، مثلا بیٹھ کے انہوں نے صلح کر لیا کہ چلو ہم کہہ رہے ہیں کنیز، تم کہہ رہے ہو غلام، ایک کام کرتے ہیں یہ معاملہ الگ کر دیتے ہیں، اور ابھی وقت بھی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور ہم نے معین بھی نہیں کیا تھا، چلو ہٹاؤ، تم ایک کام کرو، کوئی اور چیز جو کہ میرے پاس رہن پہ رکھ دو، اگر بیٹھ کے رضایت کر لیتے ہیں، اور اگر استدراک ممکن ہے تو استدراک کر لے گا، اگر استدراک ممکن نہیں ہے تو پھر چاہے تو مرتہن اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے۔
کمال و مزہ الوقت المحدود اللہ. ہاں اور استدراک ممکن نہیں. اس کی مثال دے رہے ہیں. کب ہے یہ استدراک ممکن؟ اس وقت نہیں ہے کہ جب جو وقت معین کیا تھا وہ وقت نکل گیا. یعنی کیا مطلب بھائی نے مثال کو بیچا تھا اور 3 دن تک اس کو خیار تھا اور اگر اس کے درمیان میں اختلاف ہو گیا تو پھر وہ فسخ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ وقت گزر گیا ٹھیک ہے اور وقت گزرنے کے بعد جو وقت معین تھا وہ گزر گیا تو پھر اس کے بعد وہ فسخ نہیں کر سکتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. بہرحال یہ تھوڑا عبارت دقیق ہے. اس کو جا کے ایک بار مطالعہ کیجیے گا, ضرور مطالعہ کیجیے گا. اس کو شرح وغیرہ ہے تو اس کو تھوڑا سا غور کیجیے گا ٹھیک ہے. وقیلہ اس کے مقابلے میں ایک قول ہے دیوئی والا, پہلے والا کون سا کہ یقدم قول الراہن کل اول. جس طریقے سے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر رہن میں اختلاف ہوتا ہے مال رہن میں تو کس کے قول کو, راہن کے قول کو اپنائیں گے. یہاں پر بھی ایک قول یہ ہے کہ راہن کے قول کو اپنائیں گے قسم کے ساتھ اور اسی کو اختیار کیا ہے بعض علماء نے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.